فرعون کسی بادشاہ کا نام نہیں تھا۔ جس طرح روم کے بادشاہ کو قیصر کہا جاتا تھا، فارس کے بادشاہ کو کسریٰ کہا جاتا تھا، حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا تھا، اسی طرح مصر کے حکمران کو، مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں مصر میں جو حکمران تھا، جو معروف فرعون ہے، اس کا اصل نام فرعون نہیں تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، گزشتہ ویڈیو کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو اپنے زمانے کی تمام اقوام پر ممتاز فرمایا تھا۔ اللہ رب العالمین نے انہیں سب پر فضیلت عطا فرمائی تھی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس ویڈیو کے اندر ہم بنی اسرائیل پر کیے جانے والے ایک اور احسان کا ذکر کریں گے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی، یَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، جو تمہیں بہت برا عذاب دیتے تھے۔ ناظرین کرام، فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہوا تھا، اور فرعون کی قوم کے لوگ جو قبطی تھے وہ بنی اسرائیل سے انتہائی مشقت والے کام کرواتے تھے۔ ان سے پتھروں کی چٹانیں کٹواتے تھے، پتھروں کی چٹانیں اٹھا اٹھا کر ان کے کندھے اور کمر زخمی ہو چکے تھے، اور ان پر ٹیکس مقرر کیے ہوئے تھے جو شام کے وقت ان سے وصول کیے جاتے تھے، اور جو ٹیکس نہیں دیتا تو اس کو طرح طرح کی سزاؤں کا، اذیتوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ یہاں یہ بھی یاد رکھیے کہ فرعون کسی بادشاہ کا نام نہیں تھا، فرعون مصر کے بادشاہوں کا لقب تھا۔ قوم عمالقہ اور قبطی قوم سے جو لوگ مصر کے حکمران بنتے تھے انہیں فرعون کہا جاتا تھا۔ جس طرح روم کے بادشاہ کو قیصر کہا جاتا تھا، فارس کے بادشاہ کو کسریٰ کہا جاتا تھا، حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا تھا، اسی طرح مصر کے حکمران کو، مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں مصر میں جو حکمران تھا، جو معروف فرعون ہے، اس کا اصل نام فرعون نہیں تھا، یہ اس کا لقب تھا۔ اس کا اصل نام تھا ولید بن مصعب بن ریان۔ اس آیت کریمہ میں اسی فرعون کا ذکر ہے، اور فرعونیوں سے مراد اس کی قوم کے لوگ ہیں جو بنی اسرائیل پر مظالم ڈھاتے تھے۔ وہ کیسے مظالم تھے؟ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے۔ بیٹوں کو ذبح کیوں کرتے تھے اور بیٹیوں کو کیوں چھوڑ دیتے تھے؟ دراصل انہیں بیٹیوں سے خطرہ نہیں تھا، انہیں بیٹوں سے خطرہ تھا۔ تو خطرہ کیوں تھا؟ کہ فرعون نے ایک خواب دیکھا تھا جس کی تعبیر اس نے کاہنوں سے معلوم کی، تو انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری حکومت کی تباہی کا باعث بن جائے گا، تیری حکومت ختم کر دے گا۔ تو اس خوف کے پیش نظر اس نے یہ حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو ذبح کر دیا جائے، اور جو بیٹی پیدا ہو اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اب کیا ہوا کہ انہوں نے لڑکوں کو ذبح کرنا شروع کر دیا، لیکن اتفاق سے اسی دور کے اندر بنی اسرائیل کے بوڑھوں میں بھی موت عام ہونے لگی۔ اب قبطی قوم پریشان ہوئی، وہ فرعون کے پاس آ کر کہنے لگے کہ اگر یوں ہی ان کے بوڑھے مرتے رہے اور تم یوں ہی بچوں کو ذبح کرواتے رہے تو یوں تو ہمارے پاس غلام ختم ہو جائیں گے، اور اتنے مشقت والے کام ہمیں خود کرنے پڑیں گے۔ چنانچہ فرعون نے یہ حکم جاری کیا کہ 1 سال بیٹوں کو زندہ رکھا جائے اور دوسرے سال جو بیٹے ہوں ان کو ذبح کر دیا جائے۔ تو جس سال بیٹوں کو چھوڑ دیا جانا تھا اس میں حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال میں بیٹوں کو ذبح کر دیا جانا تھا اسی سال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اللہ رب العالمین نے بڑے ہی شاندار انداز سے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل کے اندر ہی پروان چڑھایا۔ تو بیٹوں کا ذبح کیا جانا انتہائی سخت چیز ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں اس مصیبت سے نجات عطا فرمائی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ کس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی؟ مصیبت کے اندر بڑی آزمائش تھی، یا نجات کی نعمت دینے میں بڑی آزمائش تھی؟ تو حقیقت یہ ہے کہ ان دونوں ہی چیزوں کے اندر بنی اسرائیل کے لیے بڑی آزمائش تھی۔ بیٹے ذبح ہوئے تو ان کے لیے آزمائش تھی کہ وہ صبر کرتے ہیں یا نہیں، اور جب ان کو نجات ملی تو ان کے لیے آزمائش تھی یہ شکر ادا کرتے ہیں یا نہیں۔ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو جو نجات کی نعمت عطا فرمائی، وہ نعمت کس انداز سے عطا فرمائی؟ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا تو ہم نے تمہیں بچا لیا۔ یاد رکھیے اللہ پاک کا یہ بنی اسرائیل پر احسان تھا کہ اس نے انہیں فرعونیوں کے چنگل سے بچایا۔ اس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر روانہ ہو جائے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کے حکم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر روانہ ہوئے۔ راستے میں دریا آ گیا، ان کے پاس کوئی کشتی وغیرہ نہیں تھی جس پر سفر کر کے وہ لوگ روانہ ہو جاتے۔ بنی اسرائیل کی تعداد 6 لاکھ تھی، اور ان کا پیچھا کرنے کے لیے فرعون 12 لاکھ کا لشکر لے کر آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم سے دریا کے کنارے پر اپنا عصا مارا تو دریا پھٹ گیا۔ اس نے 12 راستے بنی اسرائیل کے لیے بنا دیے، اور وہ ان راستوں سے گزر کر دریا کو پار کر گئے۔ ان کا پیچھا کرنے کے لیے فرعون اپنے 12 لاکھ کے لشکر کو لے کر دریا کے اندر آ گیا۔ اب دریا کے دوسرے کنارے بنی اسرائیل فرعون کو آتا دیکھ رہے ہیں۔ اتنے میں کیا ہوا کہ دریا کے راستے بند ہو گئے، دریا آپس میں مل گیا اور فرعونی غرق ہو گئے، اور یہ لوگ ان کے غرق ہونے کا منظر کو کھڑے ہو کر وہاں سے دیکھ رہے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ،
اور فرعونیوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا۔ ناظرین اکرام، اگلی آیات میں اللہ رب العالمین بنی اسرائیل پر کیے جانے والے ایک اور احسان کا ذکر فرماتا ہے اور ان کی ناشکری کا بھی ذکر فرماتا ہے۔ وہ ناشکری کیا تھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلی ویڈیو میں اس سے پڑھیں گے۔ جو کچھ ہم نے ابھی سنا اللہ پاک اسے یاد رکھ لیں، عمل کرنے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔